السلام علیکم اینڈ ہیلو ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم بنائیں گے مزیدار سے چکن رول، بہت ایزی اور جھٹپٹ بن جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے میں نے بون لیس چکن لے لیا، اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے۔ یہاں پہ میں نے ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور دہی ایڈ کیا ہے۔ دہی کی کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جتنی میں نے ایڈ کی ہے۔ اور یہاں پہ میں نے ایک لیمن کا رس ایڈ کیا ہے۔ ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک، پسا ہوا دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا، کٹی ہوئی لال مرچ، تھوڑا سا ریڈ مرچ کا پاؤڈر۔ اب ان چیزوں کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے۔ یہ جو سارے اسپائسز میں نے اس کے اندر ایڈ کیے وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں نے اس کو 20 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دینا سائڈ پہ۔ جب تک ہمارا چکن میگنیٹ ہو رہا ہے ہم لوگ آٹا ریڈی کر لیتے ہیں پراٹھا بنانے کے لیے۔ یہاں پہ میں نے 2 کپ میدا لیا ہے، اس کو میں نے چھان لیا اچھی طرح سے، اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے اور تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے۔ تو ان کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے۔ اچھی طرح سے ملانے کے بعد ہم لوگ اس میں پانی ایڈ کریں گے تھوڑا سا، اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے، اور ایسے ہی ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو گون لیں گے۔ بہت زیادہ نرم بھی اور بہت زیادہ سخت نہیں گوننا، نارمل سا گوننا ہے کہ جس سے آپ ایزیلی پراٹھا بنا سکیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آٹا گون چکا ہے، اور یہاں پہ میں نے اس کو ہلکا سا آئل لگا کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ تب تک ہم نے آٹے کو ریسٹ دیا ہے تو ہم لوگ اپنا چکن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، اس کو 10 سے 15 منٹ ہو چکے ہیں اور سارے مسالے اس کے اندر اچھی طرح سے جذب ہو گئے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے تاکہ جو دہی کا پانی سائڈ پہ ہے نکلا ہوا ہے وہ اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے۔ دوسری طرف ہم نے ایک پین لی ہے اور اس کے اندر میں نے ہلکا سا آئل ایڈ کیا ہے۔ آئل کے اندر ہم لوگ میگنیٹ ہوا چکن ایڈ کر دیں گے اور چکن کو نارمل فلیم پہ پکائیں گے۔ چکن کو ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک اس کا آئل سیپریٹ نہ ہو۔ جب آئل سیپریٹ ہو جائے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا، اگر گل چکا ہے پک چکا ہے تو اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کرنا۔ اگر نہیں پکا تھوڑی بہت بھی کسر ہے تو اس کے اندر 3 سے 4 چمچ پانی ایڈ کر دینا ہے اور اس کو نارمل فلیم پہ پکانا ہے۔ جب تک ہمارا چکن کوک ہو رہا ہے ہم لوگ آٹے کے پیڑے بنا لیتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آٹے کے پیڑے بنا لیے ہیں۔ پیڑوں کو ہم نے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے، اور دوسری طرف ہمارا چکن فرائی ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ سا بنا ہے اور ایزیلی ٹوٹ رہا ہے۔ اب ہم لوگ اپنے پراٹھے بھی لیں گے۔ اپنے اپنے سائز کے پراٹھے بنانے، آپ کو بڑے پسند ہے بڑے، چھوٹے پسند ہے چھوٹے۔ مجھے نارمل سے پسند ہے تو میں نارمل ہی بناؤں گی۔ یہ لیجیے پراٹھے ہمارے سارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے پراٹھے فرائی کریں گے۔ توا میں نے پہلے ہی رکھا ہوا تھا گرم ہونے کے لیے۔ اب ہم لوگ اپنا ایک ایک پراٹھا اٹھائیں گے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیں۔ سائڈ چینج کر کے ہم لوگ اس کے اوپر آئل لگائیں گے۔ آپ کی مرضی، آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ لگا لیں، کم پسند ہے تو کم لگا لیں۔ مجھے نارمل سا پسند ہے تو نارمل لگاؤں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پراٹھے کا کلر
گولڈن براؤن ہونا شروع ہو چکے ہیں. مزید اس کو 1 سے 2 منٹ پکائیں گے دونوں سائڈ سے. یہ لے جی پراٹھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے. ایسے میں سارے پراٹھے ریڈی کر لوں گی. پراٹھے کے اندر جو اسٹفنگ ہم نے کرنی ہے اس کے لیے میں نے جو مٹیریل ہے وہ اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. پیاز کو میں نے کٹ کر کے نمک کے پانی میں ڈال کے رکھ دیا تھا، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیاز کا جو کھٹا پن ہوتا ہے نا وہ نکل جاتا ہے. اب ہم لوگ اپنا پراٹھا لیں گے اور اس کے اوپر دہی کی بنی ہوئی چٹنی لگائیں گے. آپ لوگ یہاں پہ کیچپ، سوس، مایونیز جو آپ کو پسند ہو آپ لوگ لگا سکتے ہیں. اچھی طرح سے دہی کی چٹنی لگائیں گے اور اس کے اوپر جو بھی ہم نے چکن فرائی کیا وہ لگائیں گے. اس کے بعد اس کے اوپر بند گوبھی آپشنل ہے، اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں. اور کٹا ہوا پیاز لگائیں گے اس کے اوپر ہم لوگ اور اس کو رول کر لیں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پراٹھے کی لک. ایسے ہی میں اپنے سارے پراٹھے ریڈی کر لوں گی. جی ہمارے سارے پراٹھے ریڈی ہو چکے ہیں. اب میں آپ لوگوں کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے کتنا جوسی اور سافٹ سا ہے. ماشاءاللہ سے ان کی لک دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں بنے ہوئے، اور یہ بہت ایزی اور جھٹپٹ سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کے بنے تھے. یہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کمنٹس کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. بائے بائے، ٹیک کیئر.